یہ ملک خالصتاً دین کے لیے بنا ہے. کس کے لیے؟ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے لیے بنا ہے. یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ رب کی عبادت کریں. یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ ہم رب اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں. یار آج یہ ملک تو بن گیا, ہمیں آزادی تو حاصل ہو گئی, گلی گلی کے اندر ہمارے لیے مساجد بن گئی. اب ذرا ہم بتائیں, کیا ہم دین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے مسجدیں آباد کی ہے؟ کیا ہم نے قرآن کا پیغام لوگوں میں پھیلایا ہے؟ یہ آزادی ہے. ہمارے ہاں آزادی بھی کس طرح منائی جاتی ہے. ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں. ہمارا وطن تو آزاد ہے مگر ہماری فکر آزاد نہیں ہے. ہمارے ملک تو آزاد ہے مگر میری اور آپ کی سوچ آزاد نہیں ہے. آج بھی مجھ میں اور ہم میں انگریز بسا ہوا ہے. آج بھی ہمارے تہواروں کے اندر ہندو بسا ہوا ہے. آج بھی ہمارے معاملات میں ہندو کا راج ہے. آج بھی ہمارے لباس میں انگریز کا راج ہے. ہمارا ملک تو آزاد ہے مگر ہماری سوچ ابھی تک آزاد نہیں ہے. اپنی سوچ کو آزاد کیجیے. کیسے آزاد کریں؟ دین پر عمل کر کے اپنی سوچ کو آزاد کریں. اپنا لباس مصطفیٰ بنائیے. اپنا کردار مصطفیٰ بنائیے. اپنا اخلاق مصطفیٰ بنائیے. جو خواب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے دیکھا تھا, جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا, جو خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا, جو خواب اس ملک پہ مر مٹنے والی وہ بچیاں, وہ بچے, وہ خواتین, وہ بزرگوں نے دیکھا تھا کہ ہم ایک آزاد وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہماری نسلیں آ کر یہاں رب کی فرما برداری کریں گی. خدا کے لیے اس خواب کی تکمیل کیجیے, اس خواب پر عمل کیجیے, ان باتوں پر عمل کیجیے. اللہ کریم ہمارے اس وطن کو خدا کی قسم اگر ہم اپنے معاملات حضور کی اتباع میں لے آئے تو ہمارا وطن پہلے میں عزت یافتہ الحمدللہ. اللہ کریم اس ملک کو مزید عزتیں عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں جو غلامان یہود و نصارہ ہم کو مسلط ہے, یہ جو کیا اعظم کے امیر جماعت نے کیا کہا, جب تک اس ملک کو آپ نہیں سنوار سکتے جب تک آپ رب کی اتباع نہ کر لیں, رب کی اطاعت نہ کر لیں. تو یہ جو غلامان یہود و نصارہ ہم کو مسلط ہے, یہ کبھی بھی ملک کو نہیں سنوار سکتے. اگر ملک کو کوئی سنوارنے آئے گا تو غلام مصطفیٰ آئے گا. یہ ہمارا فریضہ ہے. لیکن یاد رکھیے قرآن کا یہ فیصلہ ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جو قوم خود اپنی حالت تبدیل ہے. ہم اپنی حالت تبدیل نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں ہم جہاں تھے آج سے کئی سال پہلے ہمارے پاس بجلی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. کہنا سبحان اللہ. کئی سالوں پہلے ہمیں پانی نہیں ملتا تھا, آج بھی نہیں ہے. پہلے میں ہم لکڑیاں جلاتے تھے, اب تو ہم سے وہ لکڑیاں بھی چھین لی گئی نا, گیس کا محتاج کر دیا اور وہ بھی نہیں ہے. مجھے بتائیں یہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں؟ آج دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے اور افسوس یہ ہے ہم ابھی تک لائٹ تک نہیں پہنچ سکے. ہم ابھی تک گیس تک نہیں پہنچ پا رہے. یہاں پانی کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں, پانی کے لیے. یہ سب کچھ درست ہو سکتا ہے تب جب ہم درست ہو جائیں گے. خدا اپنے آپ کو یہ سوچ لینا, میں یہ سوچ رہا ہوں یہ تبدیل ہوں گے, یہ سوچ رہے ہیں وہ تبدیل ہوں گے, وہ سوچ رہے ہیں وہ تبدیل ہوں گے. ہو کیا رہا ہے؟ کہانی وہی کی وہی پھر رہی ہے, وہی تو وہی. وہ ایک بزرگوں نے ایک علاقے میں کہا نا, لوگوں جاؤ اپنے گھروں سے دودھ لے کر آؤ, تھوڑا تھوڑا دودھ لے آؤ, یہاں جمع کریں گے, پیاسوں کو بھوکوں کو دودھ پلائیں گے, جن کے پاس کھانے کو کچھ میسر میں دودھ پلائیں گے. بزرگوں نے اعلان کر دیا, لوگ گھروں میں گئے, میں بھی گیا, آپ بھی گئے, آپ بھی گئے.
میں گھر گیا, میں نے سوچا یار دودھ تو قاری صاحب بھی لے جائیں گے, دودھ تو فلاں صاحب بھی لے جائیں گے, دودھ تو قاضی صاحب بھی لے جائیں گے, میں سارا دودھ ہی اچھا نہیں ہے نا, میں تھوڑا سا پانی بھی لے جاؤں. تو میں اپنے پیالے کے اندر پانی لایا, میں بھی لایا اور بھی لائے. پتہ چلا جہاں دودھ جمع ہونا تھا دودھ کا ایک قطرہ نہیں, سارا کا سارا پانی ہے. ہوا کیا؟ ہر کسی نے سوچا دودھ تو وہ لائے گا. تو آج ہم یہی سوچ رہے ہیں. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. آزادی پاکستان کا دن ہے. آزادی اس طرح نہ منائیں کہ جو کفار کا طریقہ. ہوتا کیا ہے, کئی سالوں سے یہ تماشا بن گیا ہے, خصوصاً اس کراچی کے اندر, اور جگہ بھی تمام جگہ ہے, خصوصاً کہہ رہا ہوں تماشا بن گیا ہے. رات 12 بجیں گے انتظار رہے گا کب بم پھوڑیں گے, کب باجے بجیں گے. تماشا بن گیا. ابھی بھی آپ گھر میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. گلی میں وہ باجے بجا رہے بچے, وہ کس کے بچے ہیں؟ کیا ہم نے بیٹھنے والوں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بچوں کی تربیت اچھی انداز میں کریں؟ اگر آپ نے آزادی ہی منانی ہے نا بھائی, تو آزادی کا بہترین طریقہ یہ ہے, آج چھٹی کا دن ہے, پورے وطن میں آپ کو چھٹی دی گئی ہے. جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, گھر میں اچھا کھانا تیار کرے, اچھا لباس پہنیے, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت جو ہے وہ وقت گزاریے. اس کے بعد قرآن مجید اپنے بچوں کو بھی قرآن دیں, آپ بھی قرآن پڑھیں, آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کریں, پھر وہی کھانا آگے رکھیں, رب سے دعا کریں یا اللہ اس ملک کو ترقی دے, عروج دے, ہمارے حالات کو بدل دے. پھر کھانا کھا لیجئے. خدا کی قسم یہ وہ آزادی ہے کہ جسے رب بھی پسند کرتا ہے, رب کا رسول بھی پسند کرتا ہے. وگرنہ یہ باجے ان لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. یار گھروں میں کئی ایسے مریض ہیں کہ جنہیں نیند نہیں آتی, جنہیں آوازوں سے تکلیف ہوتی ہے. کیا پتا کس کو آپ کے بچے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ راضی نہیں ہوگا, اللہ ناراض ہوگا. ابھی آپ نے سنا نا, اس مخلوق سے اچھا کیجیے. گھروں میں بزرگ بیمار لوگ ہیں, کیا پتا بڑی مدتوں بعد اس کی آنکھ لگی ہو اور ہمارے بچے کے باجے نے اس کی آنکھ کو کھول دیا ہو, کتنی تکلیف ہوگی. خدا کے لیے اس ملک یہ آزاد ہو چکا ہے, ہم بھی آزاد ہو چکے ہیں. اس سوچ کو لائیے کہ ہم آزاد ہیں, ہم ہندوؤں انگریزوں کے پٹھوں نہیں ہیں. الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں, اور غلامان مصطفیٰ اپنی باتوں سے نہیں, اپنے اقوال سے نہیں, اپنے کردار سے, اپنے افعال سے, اپنے چال و چلن سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارا کردار ایسا ہو ہمیں بتانا نہ پڑے ہم محمد عربی کے غلام ہیں, بلکہ دیکھنے والے ہندو بھی کہیں راستہ چھوڑ دو محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں.